گا اس کی ٹینشن ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تویز گنڈے کرانے سے اور دیسی مرغیاں پیروں کو دینے سے بچ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اللہ سب سے قریب ہے, اللہ تعالیٰ سب سے قریب ہے. کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. جو قرآن نہیں پڑھتے نا بہت پچھتائیں گے قیامت کے دن, بہت پچھتائیں گے. جتنے بڑے اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں بہت پچھتائیں گے, چونکہ اللہ کے نبی کی شکایت کی زد میں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. میں جب یہ آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تو یعنی میرا دل کرتا ہے کہ آپ سب خود پڑھیں, اللہ کے ساتھ ٹائم گزاریں. قرآن پڑھنا یعنی اللہ کے ساتھ ٹائم گزارنا. اتنے تے تھانے دے کسے وہ ایسے جو دے نال ٹائم کوئی گزار کے آوے تو ان دی آکڑ ہی نہیں کنٹرول ہوں دی. ٹھیک ہے, پوچھو کدو آ رہے ہیں؟ اور جناب میں تے ایسے چو صاحب سدے چاہ پوائی میں. لیکن اللہ کے ساتھ ٹائم گزارنا, اللہ کے ساتھ تعلق گہرا کرنا دل ہی کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. اپنی ائمہ کی سیرت کے بالکل برعکس بی بی فرماتی تھی کہ مجھے سردیوں کی راتیں اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ عبادت زیادہ دیر تک کی جا سکتی. ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھیں تو صحیح نا, کچھ تو ہو. چلو کچھ اور فراڈی آ گئے. ان فراڈیوں نے ہمیں کیا کہا؟ اے پاک ذاتاں اتنیاں اونچیاں اتنیاں اونچیاں ذاتاں نو توبہ 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 اسی اناندے والے کام کر سکتے ہیں, اسی اناندے ورگے بن سکتے ہیں. یہ بات ظاہراً ٹھیک ہے, لیکن جو نتیجہ دے رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے. ان کی کوئی خاک پا بھی نہیں بن سکتا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنا نہیں ہے. اے اللہ تو بھی ڈھیر سے آنے, کیونکہ اہل بیت میں بھی سب سے بڑی ہستی کون ہے؟ اللہ کا رسول. ٹھیک ہے نا. تو آپ قرآن پڑھتے ہیں, بچے نے یہ آیت پڑھی ہوگی. اللہ کو نہیں پتا میرا رسول اتنا اونچا ہے, یہ بیچاری عوام اے مخلوق ہے تے ان دے نقش قدم تے نہیں ٹور سکتی. پھر اس نے کیوں قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, میرے رسول کی ذات میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا خوبصورت ترین نمونہ ہے. گفتار ایسی چاہتے ہو جسے میں پسند کروں, میرے نبی کی گفتار فالو کرو. کردار ایسا چاہتے ہو جو مجھے راضی کرے, میرے نبی کا کردار دے. رسول اللہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے شاگرد اول مولا علی ہیں. آپ دیکھیے, مولا علی کو بھی ان کی شاگردی کرنے کا حکم ہے, اور ایک ادنا ترین بندے مسلمان کو بھی انہی کی شاگردی کرنے کا حکم ہے. رسول اللہ ایسے مربی اور استاد. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. بس عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ آیات خود پڑھیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب اے رسول میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو وہ یقین کر لیں کہ میں ان کے قریب ہوں. سنیں کیسا قریب ہوں؟ کوئی دفتر کی ٹائمنگ ہے؟ ورکنگ آورز ہے اللہ کے؟ اس ٹائم تو لے کے اس ٹائم تک جڑا میں نے پکارنا چاہے پکار لے, اس تو بعد میں چھٹی دے. کوئی قید نہیں. فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, پھر ان سے کہو جب میں ایسا ہوں تو جب میں پکاروں یہ بھی جواب دیا کرو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان لائیں, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ ترقی کریں.
تاکہ اوپر کی منازل کو طے کرے. اللہ کتنا قریب ہے. مثال وہ دی کہ انسان اس سے زیادہ قرب کا تصور نہیں کر سکتا. کیا مثال دی؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہمیں تو یہ بھی علم ہوتا ہے کہ اس کا نفس اسے وسوسہ کیسے کرتا ہے. یعنی آپ کے اندر سوچ اٹھتی ہے، اللہ کو اس سوچ کا بھی بے شک علم پتہ ہوتا ہے. وَنَعْلَمُ، اور ہمیں پتہ ہے، علم ہے، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کا نفس جو اسے وسوسہ کرتا ہے. کیسے پتہ ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو شہ رگ جان سے بھی زیادہ انسان کے قریب. اس سے زیادہ قرب ہو سکتا ہے؟ توجہ فرما رہے. اچھا، ایسا اللہ کے جو کہہ رہے ہیں مجھے تو پکارو، جو نہیں پکارتا اس پہ غضبناک ہوتا ہے. بے شک. سنیے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا ہے مجھے پکارو میں جواب دوں گا. ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں استجابت کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھے نہیں پکارتے. امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ بھی اصول کافی کی روایت ہے. امام سے کسی نے سوال کیا یا امام نے جواب دیا اور اس سے کہا کہ تو نے نہیں دیکھا کہ اس آیت میں، یہ جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس آیت میں اللہ نے دعا کو اپنی عبادت قرار دیا ہے. اس نے کہا مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں استجابت کروں گا. جو میری عبادت سے اکڑتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مجھ سے بے نیاز سمجھتے ہیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب گھٹنوں کے بل جہنم میں داخل ہو. یعنی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ بندے اسے پکاریں کہ جو نہیں پکارتے ان پہ غضبناک ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. قرآن کو خود پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ بہت فائدہ ہوگا، ورنہ پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے. ممکن ہی نہیں قرآن سے دور بندہ قیامت کے دن نہ پچھتائے، چاہے جتنے مرضی آپ کو جنت کے ٹکٹ خطیبوں نے دے دی ہو، بغیر قرآن پڑھے. ممکن نہیں ہے آپ نہ پچھتائیں قیامت کے دن اگر آپ قرآن سے دور ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا قرآن اور اہل بیت دونوں کو تھامنا ہے. یہ صرف دوسرے مسلک کو سنانے کے لیے نہیں ہوتی حدیث کہ او نہ اہل بیت انہوں نہیں منیا تے گمراہ ہو گئے تے آپ ڈبدی جاندی ہوئے تے دویاں دے خلاف نعرے مار دی ودی ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ اس تو پوچھو تو کدی قرآن پڑھے؟ نہیں جی کوئی نہیں پڑھے. تو پھر حدیث ثقلین سن کے نعرے کیوں مارتا ہے؟ حدیث ثقلین تو کہہ رہی ہے قرآن بھی اور اہل بیت بھی. ٹھیک ہے نا؟ جس نے قرآن کو نہیں پڑھا ہوا، نہیں پڑھتا، دور ہے. اور یہ دوری سے مراد یہ ہے کہ اس سے ہدایت نہیں لیتا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. اتنی دور ہے قوم قرآن سے کہ اگر یہاں بیٹھ کے میں اللہ کے نام پہ جھوٹ بھی منڈ دوں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اگر اس جھوٹ کے ساتھ جنت کا ٹکٹ بھی میں نے پیک کیا ہو آپ کا. ٹھیک ہے نا؟ کئی ہیں یہاں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، کھیلتے ہیں آیات سے، لیکن سامنے والوں کو چونکہ جنت دکھائی دے رہی ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. قرآن پڑھ، اسی لیے تو اہل بیت نے کہا تھا قرآن کو دیکھے بغیر ہم سے منسوب باتیں نہ ماننا. اچھے بچے وہی ہوتے ہیں جو بڑوں کی بات مانتے ہیں. اب آ جائیں سورہ آل عمران آیت نمبر 132.
جو میں نے شروع میں پڑھی، جس پر بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے اپنا ایک وظیفہ بنایا ہوا ہے کہ جہاں بھی بات کی جائے پہلے قرآن مجید کے حوالے سے تھوڑا سا حل چلایا جائے تاکہ پھر اس میں بیج اگنے کے قابل ہو جائے. صلوات پڑھے محمد والے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. آیت کیا کہہ رہی؟ یہ آیت نہیں، متعدد قرآن کی آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ مشروط کر رہی ہیں، مربوط کر رہی ہیں اللہ کی رحمت کے نزول کو اللہ اور رسول کی اطاعت سے. ہمارا تصور اللہ کی رحمت کا اور اللہ کا تصور بالکل اپوزٹ ہے. اسی جتھے کام نہ کریے آنے اللہ رحم کر سکے. اللہ آنے جتھے تسی کام کر سو اتھے میں رحم کر سکے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہاں پڑھ نماز، خرچ خدا کے راستے میں خرچ کر. نہ میں نماز پڑھنی نہ میں خرچ کرنا، بڑکی بڑسی اللہ رحم کر سکے. کہاں سے یہ کانسیپٹ لیا ہے؟ ڈکوسلوں سے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحمت نازل ہو. میدان احد میں کائنات کی افضل ترین ہستیاں میدان میں جنگ میں موجود ہیں. توجہ سے سنیں. سب سے بڑی ہستی اللہ کا نبی، ان کے بعد مولا علی، ان کے بعد جناب سیدہ، یہ تینوں موجود ہیں میدان احد میں. لیکن جب مسلمانوں نے بات نہیں مانی نقصان ہو گیا. ان تینوں کے وجود کی برکت بھی اس ہونے والے نقصان کو نہ روک سکی. صحیح کہہ رہے ہوں غلط کہہ رہے ہوں؟ جنگ احد میں جب کچھ لوگ جن کو رسول اللہ نے اس پہاڑی ٹیلے پہ کھڑا کیا تھا کہ تم نے یہاں سے نہیں اترنا، جب وہ اترے جیتی ہوئی بازی پلٹ گئی. آپ کوئی کہے اللہ کے رسول دی برکت نال اللہ آپ پہ ساڑھے مشکلہ کٹ سی، وہ تسی کام تے کرو، میدان ایک تے نکلو. یہ جنگ احد بتا رہی ہے کہ تم تو ابھی 1400 سال بعد دعائیں مانگ رہے ہو نا. وہاں تو اللہ کا نبی موجود تھا لیکن جب اس کی بات نہیں مانی گئی نقصان ہو کر رہا. 700 آدمی تھے رسول اللہ کے ساتھ، 5000 تھے مشرک جو مکہ سے آئے تھے. توجہ فرما رہے ہیں؟ 1000 نکلے تھے مدینے سے. تھوڑی دیر کے بعد 300 نے بہانہ بنایا، منافقوں نے واپس مدینہ چلے گئے. 700 رہ گئے. اللہ نے وعدہ کیا تھا تم میدان میں نکلو گے اللہ تمہاری اس عدد کی کمی کو کمی نہیں رہنے دے گا. ان 700 نے حملہ کیا، 5000 کو پہلے ہی حملے میں بھگا دیا. تاریخ بتاتی ہے، قرآن خود بتاتا ہے. خرابی کب ہوئی؟ جب بات نہیں مانی. آج دا مسلمان نہ اللہ دی مندہ، نہ رسول دی مندہ، نہ مولا علی دی مندہ، لیکن نعرے بڑے مارتا ہے. ٹھیک ہے، انہاں دے صدقے ساڑھے کٹی جانے کام، مشکل آسان ہو جانی. وہ تم خود مشکل پیدا کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حرکت مت کرو، اس سے مشکل پیدا ہوگی. وہ بھی کیتی جا رہا ہے تو نعرہ بھی ماری جا رہا ہے. بے وقوفی ہے. یہ اللہ کی کتاب سے دین نہ لینے کا نتیجہ ہے. یہ ممبر کو کمرشلائز کرنے کا نتیجہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات.
اللہ رسول نے اہل بیت نے ریکمنڈ کیا قرآن سے دین سیکھو، ازا کہنا قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو پیسے مانگے اس کو فالو نہ کرو، ازا کیا کرنا۔ ہماری بھی مثلا بڑے بہادر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ریکمنڈیشنز کو اپنے تجزیہ تحلیل کے بعد ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ میدان احد کہ بے شک اللہ نے اپنا وعدہ تم سے سچا کر دیا تھا جب تم کافروں کو قتل کر رہے تھے، مار رہے تھے، بھاگ رہے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم تم خود ڈھیلے پڑ گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور وہ جو تمہیں حکم دیا گیا تھا اس میں تم جھگڑنے لگے۔ کچھ کہہ رہے تھے، انہوں نے دیکھا جو ٹیلے پہ کھڑے ہوئے تھے کہ وہ تو کافر تو بھاگ رہے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو شاپنگ کس کو اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا ہم بھی کیوں نہ جمع کریں۔ شکریہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خطوبی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جو ان کا انچارج تھا اس نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں یہ جگہ نہیں چھوڑ، جب دنیا کھینچ رہی ہو نا موڑ اللہ کے رسول نے فرمان دیا تعویلہ شروع ہو جاتی، مراد یہ ہے تو مراد وہ ہے اور بندہ نامراد ہو جاتا۔ دین کی بات صاف ہوتی ہے لیکن چکر بازیاں تعویلیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی راہ کٹ دو نا مولوی صاحب، تسی آپ دھیان دیو اسلام میں ہر مسئلے دا حل ہے، اسلام میں حرام کو حلال کرنا تھوڑی ہے۔ بہرحال کچھ لوگ رہ گئے وہاں پر، باقی اتر گئے مال غنیمت کے لیے، اور کفار نے پیچھے سے حملہ کیا، وہ انتظار کر رہے تھے۔ جب پیچھے سے حملہ ہوا مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور بہت نقصان ہوا، 72 شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ اسی جنگ میں شہید ہوئے، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، مولا علی کا بدن زخموں سے بھر گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دفاع کرتے کرتے عجیب منظر ہوگا جن آنکھوں کو دیکھنا نصیب ہوا۔ بہرحال تو اللہ فرما رہے حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ یہاں تک کہ خود ڈھیلے پڑ گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم نے تنازع کیا، جھگڑا کیا اس امر میں جو تمہیں دیا گیا تھا، وَعَصَيْتُمْ اور تم نے نافرمانی کی۔ نافرمانی اطاعت کے مد مقابل ہوتی۔ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ اللہ نے جو چیز تمہیں پسند دی وہ تمہیں دکھا دی، پھر بھی تم نے نافرمانی کر دی۔ تم نے فتح دیکھ لی تھی لیکن دنیا کی محبت پہ تم قابو نہ رکھ سکے۔ اب خود اللہ بتاتا ہے، وضاحت کرتا ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا کے چاہنے والے تھے اور کچھ ایسے تھے جو آخرت کے چاہنے والے تھے۔ وہ جو دنیا کے چاہنے والے تھے وہ پہاڑی سے اتر آئے اور وہ جو آخرت کے طلبگار تھے سب شہید ہو گئے، وہاں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ انہوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن چونکہ کم تھے شہید ہو گئے۔ اور یہ جو دنیا اکٹھی کرنے آئے تھے اتنا نقصان کروا دیا۔ رسول اللہ کی پیشانی زخمی، رسول اللہ کے دندان مبارک شہید۔ تو اگر اللہ اور رسول کی بات نہ مانی جائے تو رسول پاک خود بھی ان لوگوں میں موجود کیوں نہ ہو، نقصان ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں مسلمانوں سے کیا کہا ہے کہ جو میں تم سے کہتا ہوں وہ تم کرو، مت دیکھو سامنے کتنا طاقتور کھڑا ہے، تم میری بات سنو کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب میں پکاروں تب تم بھی لبیک کہو۔ تم جب میں پکاروں تو تم نے میری بات سننی ہے، ماننی ہے۔ جب تم میری بات مانو گے
تو پھر میں اپنی غیبی مدد سے تمہاری کمیوں کو دور کر دوں. لیکن کن کی کمیاں؟ جو باہر میدان میں نکلیں گے. تو جڑا گھر بہ کے پھوکا مارتا رہے تو مڑا جو سارے مسلمان کتنے 1.5-2 ارب تے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور سارے مسلک جو کہتے ہیں نا 80 مسلک حقہ ہیں. یہ میری بات ذرا غور سے سنیں. تو جتنے مسلمانوں کے مسالک ہیں ہر ایک کہتا ہے میں حق پر ہوں، تو کوئی ایک تو حق پر ہے نا. اس حق والے مسلک نو آکھو تسی سارے رال کے دعا منگو اللہ تعالیٰ اسرائیل نو فنا کر چھڑے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کر کے آ جائیں مجھے پکڑ کے جیل میں ڈال دیجئے باقی ساری عمر کے لیے. اس اسرائیل کے خلاف یہ ساری امت، داڑیوں والے، بغیر داڑیوں والے، ٹوپیوں والے، بغیر ٹوپیوں والے، ٹھیک ہے نا، شلوار ٹخنوں سے اوپر والے، شلوار ٹخنوں سے نیچے والے، سب دعائیں مانگ رہے ہیں. خانہ کعبہ میں مانگ رہے ہیں، مسجد نبوی میں مانگ رہے ہیں، مشہد مقدس میں مانگ رہے ہیں، کربلا میں مانگ رہے ہیں، نجف میں مانگ رہے ہیں. او اسرائیل ودہ ہی جاندہ ایک کمزور ہی ہوندے جاتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ کمزور ہے. یہ اللہ کی بات مان کر میدان عمل میں اترنے والی قوم نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے راستے میں زحمت اٹھانے والے، مصیبتیں برداشت کرنے والے، اللہ نے ان کے لیے دنیا کی عزت اور افتخار رکھا ہے جو میدانوں میں ڈٹ جاتے ہیں. اگر پڑھ کے پھونکنے سے سب کچھ ہو جاتا تو یقین رکھو جتنے پڑھ کے پھونکڑ والے پاکستان میں چاہیں نہ، پاکستان میں ایک مسئلہ بھی نہ ہو گیا، نہ لوڈ شیڈنگ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، نہ سی این جی کی کبھی چھٹی ہوتی، کیونکہ سی این جی والوں کے پاس بھی تو ہوں گے ورد وظیفے والے.